بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو سفر پر نکلنا تھا، رات بھر موبائل کو چارج کیا، صبح موبائل لے کر نکلے تو پتہ چلا کہ چارج کام نہیں کر رہا ہے۔ پھر کیا گزرے گی آپ پر اور کیا سوچیں گے آپ؟ یہی نا کہ بیٹری خراب تھی۔ بالکل ویسے ہی 1 مہینہ تک ہم اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کرتے رہے۔ عید کی صبح اگر وہ بیٹری کام کرنا بند کر دے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کی بیٹری ہی خراب تھی، ورنہ رمضان کے بعد بھی اس کا اثر ظاہر رہتا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ کی جنت کوئی گری پڑی چیز نہیں کہ فری مال سمجھ کر کے اسے آسانی کے ساتھ اٹھا لیں۔ وہ کوئی گھٹیا مال نہیں کہ اونے پونے دے کر اسے خرید لیں، بلکہ وہ دنیا کی سب سے مہنگی اور قیمتی چیز ہے۔ اسے ہم صرف رمضان کے روزے اور سال بھر میں خاص مناسبت سے عبادت کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔ اسلام ہم سے کچھ دنوں کا نہیں بلکہ پوری زندگی کی عبادت کی مانگ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے جو نیکیاں کی ہیں رمضان میں، ان نیکیوں کی توفیق پر اللہ رب العالمین سے شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہوتی تو ہم وہ نیکیاں نہ کر سکتے تھے۔ پھر جو نیکیاں ہم نے کی ہیں ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اے اللہ، تو نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ان نیکیوں کو اے اللہ تو اپنے فضل اور کرم سے قبول بھی فرما لے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں اور حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کے پاس پلٹنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لا یا بنت الصدیق، ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا یقبل منہم۔ صدیق کی بیٹی نہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں، اور ان کے دلوں میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ عبادتیں رد نہ کر دی جائیں۔ اس لیے پہلے نمبر پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی، اور ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں اپنے دل کی سلامتی پر دھیان دینا چاہیے۔ رمضان کے بعد ابھی ہمارے دل کی جو کیفیت پائی جاتی ہے، ذرا دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کہ کیا یہ کیفیت 11 مہینے ہم باقی رکھنا نہیں چاہتے؟ اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے دل پر دھیان دینا ہوگا۔ اور دل کا مالک کون ہے؟
دل کا مالک، دل کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے دل کو پھیرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمارے دل کو سلامت رکھنا، ہمارے دل میں کجی نہ لانا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر، ٹیڑھا پر نہ لا دے، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحم عطا فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بار بار کرتے رہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے، اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن پوچھ بیٹھتی ہیں کہ آخر کیا بات ہے یا رسول اللہ کہ آپ اس دعا کا اس کثرت سے اہتمام کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ام سلمہ انه ليس آدمی الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ۔ ام سلمہ، کیا تجھے کچھ پتہ ہے کہ ہر آدمی کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے بیچ ہے؟ سارے انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے بیچ ہے۔ او جسے چاہتا ہے سیدھا رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کی سلامتی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں ایمان باللہ کے درخت کو مضبوط کریں، اسے سینچیں، اسے پانی دیں، اسے سیراب کریں، صحیح عقیدہ سیکھنے کی طرف دھیان دیں۔ جو آدمی صحیح عقیدہ سیکھے گا، عقیدے میں مضبوط ہوگا اور عقیدے کے حوالے سے سنجیدہ ہوگا، اس کے اندر بے راہ روی نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر عبادت کا کام موت تک جاری رہے، عبادت کا سلسلہ کٹنا نہیں چاہیے۔ رمضان میں ہم نے رمضان کے رب کی عبادت کی ہے، رمضان کی عبادت نہیں کی ہے۔ اس لیے رمضان کے جانے کے بعد بھی اللہ کی عبادت جاری رہنی چاہیے۔ جس اللہ کی عبادت ہم نے رمضان میں کی ہے اسی کا تو حکم ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 99، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ عبادت کا کام موت تک مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آئیڈیل ہیں، آپ کو وہی عمل پیارا ہوتا تھا جس پر ہمیشگی برتی جائے، جس پر دوام برتا جائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دین محبوب تھا جس کے ماننے والے اس پر ہمیشگی برتے۔ چند دنوں تک عبادت کا اہتمام کر لیا اور پھر اس کو لپیٹ کر کے رکھ دیا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں۔ مسلمان لگاتار عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور صحابہ کرام کا یہی طرز تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعت سنتوں کی ادائیگی کی، اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں گھر بناتا ہے۔ چنانچہ اس بشارت کو سننے کے بعد زندگی بھر
ان 12 رکعتوں کی پابندی کرتی ہیں۔ یہ 12 رکعت سنتیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 8 رکعت چاشت کی نماز پر پابندی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ بھی اگر قبر سے اٹھا کر لا دیے جائیں پھر بھی میں ان 8 رکعت چاشت کی نماز کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خیر لکما من خادم، کہ ان اذکار کی پابندی تمہارے لیے خادم سے، نوکر سے بھی بہتر ہے۔ چنانچہ زندگی بھر دونوں ان اذکار پر عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا صفین کی رات بھی، جو ٹینشن اور پریشانی کی رات تھی، کیا اس رات بھی اس وظیفے کا اہتمام کرنا نہیں بھولے؟ انہوں نے کہا کہ اس رات بھی ہم اس وظیفے کا اہتمام کرنا نہ بھولیں۔ صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں سنتوں اور نوافل کی پابندی کا یہ حال ہے تو آج ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج ہم فرائض کو بھی گول کر دیتے ہیں، رمضان میں عبادت کرتے ہیں اور رمضان کے بعد ہماری کیفیت بالکل ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسی پہلے تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ عمل کا سلسلہ موت تک جاری رہے گا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے بعد 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، فجر کی نماز کا وقت پر اہتمام کریں، ساری نمازوں کا اہتمام وقت پر کریں، سنتوں کی پابندی کریں، فرائض پر عمل کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بال بال بچائیں۔ شریعت کی تابعداری اپنے ذہن میں اور دل میں بیٹھا لیں، کیونکہ شریعت کی تابعداری کریں گے تو عجیب طریقے سے ہمیں دین پر جماؤ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور مضبوطی والا عمل ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ہم چاہیں گے کہ اگر ہم دین پر جمے رہنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے دل کی وہی کیفیت باقی رکھنا چاہتے ہیں جو رمضان میں تھی، تو دینی مجلسوں میں بیٹھیں، علم دین حاصل کریں، علماء اور دعات کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ ان کی صحبت بہت گہری ہوتی ہے اور اس کا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیندار علماء ربانی کی صحبت اختیار کریں، ان سے فون کریں، ان سے باتیں کریں، ان سے دینی رہنمائی حاصل کریں اور ایسے لوگوں کی صحبت ہرگز اختیار نہ کریں جو بری طبیعت کے ہوں، کیونکہ ایک دوست کا ایک انسان کی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے دوست وہ ہوں جو دیندار ہوں، جو نیکیوں کے رسیاں ہوں۔ اگر دوستی برے لوگوں کی ہوگی تو ہم بھی برے بن جائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں اخبرنی من تجالس اخبرک من انت، جس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اس کی نشاندہی کر دو، میں بتا دوں گا کہ تم کون ہو۔ جیسے لوگوں کے ساتھ ہم رہیں گے ہم بھی ویسے ہی بنیں گے۔ اور تجربہ بتاتا ہے کہ اکثر اوقات انسان کے غلط راستے پر گامزن ہونے کے ذمہ دار اس کے برے دوست ہوتے ہیں، اس لیے دوست کے انتخاب میں احتیاط برتیں۔ 5ویں نمبر پر اور آخری نقطہ ہوگا کہ قرآن کریم کی تلاوت جیسے ہم نے رمضان میں کی ہے، رمضان کے بعد بھی اس کی تلاوت جاری رکھیں، اس کے معنی پہ غور کریں۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہی یہی بتایا گیا، کذالک لنثبت بہ فؤادک۔ پوچھا تھا کفار و مشرکین نے کہ آخر 23 سال میں قرآن کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی، ایک ہی مرتبہ قرآن کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ اللہ نے جواب دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک، ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل مضبوط کریں، آپ کے دل کو قوی رکھیں۔ اس لیے
قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو عجیب طریقے سے ہمارا دل سلامت رہے گا، دین پر ثبات قدمی نصیب ہوگی۔ خاص طور پر قرآن کریم میں انبیاء کے قصوں پر غور کرنا اور ان کی زندگی سے عبرت حاصل کرنا ثبات قدمی کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت ہم نے پورے رمضان نبیوں کے قصے بیان کیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم پر غور کریں، انبیاء کے قصوں پہ غور کریں۔ بہت ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ جو صرف رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد قرآن کو سینت کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کی تابع داری کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کا اہتمام کریں، نیک صحبت اختیار کریں۔ عجیب طریقے سے ہماری دل کی وہی کیفیت رہے گی جو رمضان میں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر گامزن رکھنا اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔